صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی ابو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ، پڑھیے حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی، اپنی بہن سے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر، پھر بھی زباں سے جاری رہا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذلک، اللہم زد فزد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب ذکر خیر ہو رہا ہے، برکتیں، رحمتیں اور عنایتیں سمیٹ رہے ہیں جن کے ذکر سے یہ جماعت ہے، جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان، کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہوتے تو حضور کی مجلس مثل کنگن آراستہ ہوتی تھی، حلقہ بنا کے، دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے اور خاموش ہو کے عقیدت کے ساتھ حضور جان عالم کو سنا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور سب کے حال پہ، حضور سب پہ نگاہ کرم فرمایا کرتے تھے۔ اور ہم جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں آپ ہیں امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مراد المشتاقین اور امام العادلین اور غیظ المنافقین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور
تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل دیکھے ہیں، لیکن ایسا فاتح کہ جن کی تعریف میں، جن کی عدل پروری میں سب کے سب، چاہے مشرق ہو مغرب ہو، چار دانگ عالم میں جناب آپ کا طوطی بول رہا ہے اور سبھی رطب اللسان ہیں آپ کی تعریف میں، تو ان کا ذکر خیر آج بھی ہو رہا ہے۔ 3 نشستیں الحمدللہ ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور آج آپ تیسری اور آخری نشست دیکھ رہے ہیں۔ اس ذرائع ناچیز کے ساتھ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈاکٹر وبرکاتہ۔ صاحبہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اسی طرح حسن نیت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر، خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ جب بات ہو قابلیت کی، جب بات ہو آپ کی فکر کی، تو میں داد بھی دیتی ہوں اور میں ان کو دعا بھی دیتی ہوں۔ ہم سب آپ سے سیکھتے بھی ہیں اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ زرمینہ ناصر خاکوی مستواری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نام صحیح لیا میں نے، الحمدللہ، خوش رہیے آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ الہی آمین اور وإیاکی۔ جناب جس خوبصورت آواز میں آج کے پروگرام کا آغاز ہوا، میری پسندیدہ ثنا خواں، ہم سب انہیں سننا چاہتے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں یہ پڑھتی رہیں اور ہم انہیں سنتے رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شمائلہ ناصر خان، سریلی، انتہائی سریلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شمائلہ آپ کو خوش آمدید بھی کہتے جزاک ہیں اللہ، اور بہت آپ کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آؤں گی، اور پہلا سوال، عہد فاروقی کا جو نمایاں وصف ہمیں نظر آتا ہے وہ، یعنی آپ کی جو شخصیت، مینارۂ عدل ہم کہتے ہیں، آپ کا عدل، آپ کا انصاف، میں چاہتی ہوں اسی پہ آپ کلام فرمائیں۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلامی تہذیب کی کچھ ایسی نمایاں خصوصیات ہیں کہ جو ایک باقی ساری تہذیبوں پر اسے غالب کر دیتی ہیں۔ ان میں ایک مساوات کا تصور کہ ہر شخص آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ایک اس کا بڑا نمایاں وصف ہے وہ عدل اور انصاف ہے۔ اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت پر نگاہ ڈالیں تو آپ نے اس قدر مضبوطی کے ساتھ اسے اس ریاست پر لاگو کیا کہ جو لاکھوں مربع میل پر پھیل گئی ہے اور فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے باوجود آپ نے قانون کی بالادستی، اس شریعت کی بالادستی، اللہ کے احکامات کو اس طرح سے نافذ کیا کہ عدل کے ساتھ فاروق اعظم کا نام جڑ گیا۔ اور آپ یقین کریں کہ آج بھی لوگ نام لیتے ہیں، عدل فاروقی اس ریاست میں آ جائے تو ریاست کا نظام بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے جو عہد حکومت کی خصوصی جو خاص باتیں ہیں ان پر ہم نگاہ ڈالیں تو ایک تو آپ ایسے سپہ سالار ہیں اپنے عہد حکومت میں جو کسی جنگ میں بذات خود حاضر نہیں ہیں، مگر کمانڈ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلسل ایک ہدایات دینا، اپنے جو وہاں کے مقرر کردہ سپہ سالار ہیں ان کے ساتھ شریک رہنا حتی الامکان، اور بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ بیٹھ جایا کرتے تھے اور گویا کہ جنگ کا پورا نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوا کرتا تھا، اور آپ ان کو ہدایات ایک روحانی طور پر بھی جیسے جاری کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے۔ پھر قانون کی بالادستی، آپ کی جو عہد حکومت پر نگاہ ڈالیں جو 10 سال اور چند مہینوں پر مشتمل ہے، اس پورے عرصے کے دوران شاہ و گدا، حکمران اور عام فرد کو برابر ایک جیسا قانون ملا۔ دوسری جو خوبی تھی وہ عوامی احتساب کے لیے آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بھی پیش کیا۔ ایک مرتبہ چادریں، وہ آپ کا لباس جو تھا وہ چادروں سے بنا ہوا تھا، تو ایک نے اٹھ کر ٹوک دیا، ایک شخص نے اٹھ کر کہ آپ کے ان چادروں میں تو آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا، تو آپ کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد محترم کو دی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے خود کو پیش کیا کرتے تھے، خود اپنا بھی احتساب کیا کرتے تھے۔ یہ جو خود احتسابی کا عمل ہے، یعنی کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہ آج کل کم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن اور ان کی خشیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب بات ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
تربیت یافتگان کی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لیڈ کر رہے ہیں اس جماعت کو خلیفہ اول کے بعد، اور آپ کی شان عدالت، اللہ اکبر. بریک سے قبل اس پہ کلام ہوا، اور یہ پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کنٹینیوس فرما برداری کے ساتھ یہ دین میں داخل ہو جاتے ہیں، کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، استقامت والے ہوتے ہیں. اب جب ہم بات کریں اور بات کو لے کے جائیں ان کے عہد کی، ان کے دور کی، ان کے ٹینیور کی، تو پھر ہمیں اہم فتوحات نظر آتی ہیں. میں چاہتی ہوں آپ اس پہ کلام کیجیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج امیر المؤمنین خلیفہ ثانی، امیر عادل، خلیفۃ المسلمین، شوکت اسلام، مراد مصطفیٰ، انتخاب خدا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. آپ کے وقار کو سلام، آپ کے عہد خلافت کو سلام. آج بھی دنیا عمر لاز کی روشنی میں اپنی کامیابی کے سفر کو آگے بڑھا رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے عہد خلافت کی، اور جو تقریباً 13 ہجری سن 634 عیسوی میں جب آپ مسند خلافت پر فائز ہوتے ہیں، اور جو مدت خلافت تقریباً 10 سال 6 ماہ اور 4 دن ہے، اس میں جو آپ نے فتوحات کے جھنڈے جن ایریاز پر لہرائے وہ کم و بیش تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کا ایریا ہمیں نظر آتا ہے. اسلام کی شوکت نظر آتی ہے. اسلام کی شوکت صدف دی کا گوہر ہے. شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسریٰ بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے. پھر آج ضرورت ہے تیری نوئے بشر کو، اس عہد کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے. ہمیں ملٹی ڈائمینشنل کوالٹیز آپ کی نظر آتی ہیں بینگ اے لیڈر. اور آپ نے جن علاقے جو عہد صدیقی میں جو فتوحات کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے مصر، شام، عراق، عراق عجم، آذربائیجان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان اور آج کا بلوچستان اور فار ایسٹ کنٹریز، روم اور فارس کی تمام بڑی ریاستیں، آج کا جو افغانستان کا ہمیں ایریا نظر آتا ہے میں نے پڑھا، اور ایران کا جو ہمیں ایریا نظر آتا ہے، اور جو مکران ہے جو اس دور کا سندھ کہلاتا تھا، وہاں اسلامک افواج بڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان تک بڑھی، اور شمالی افریقہ یعنی افریقہ کے صحراؤں تک مسلمانوں کی اذان کی صدا پہنچی، اور 3 کنٹریز تک نہیں 3 بر اعظموں تک اسلامک سلطنت، یہ اسلامک اسٹیٹ ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی. اور اس میں جو آپ کے ساتھ آپ کے جنرلز ہیں، جو آپ کے سپہ سالار ہیں، خالد بن ولید ہیں، عبید اللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ہیں، وہ فرماتے ہیں جب آپ ہمیں موٹیویشنل سپیچ دیا کرتے تھے نا، اسلامک لشکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں ہمارے دل دہل جایا کرتے تھے. اور نہیں تو آپ اس دور میں دیکھیں کہ وسائل تو اتنے اسٹرانگ تھے نہیں، اس کے باوجود اسلامک سلطنت کی اتنی ہمیں وسعت نظر آتی ہے، ایکسپینشن نظر آتا ہے. آج ٹیکنیکس تو ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. پھر آپ جنگ قادسیہ کو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بیٹل آف یرموک کو دیکھیے، بیٹل جلولہ جو ہے، جنگ جلولہ جو ہوئی تھی اس کو دیکھیے. اس میں جو علاقے ہیں، دمشق ہے، پیلسٹائن ہے، الیگزینڈریا، اسکندریہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس ریاست کا حصہ بنے. اور روم اور فارس جو 2 بڑی اس وقت سلطنتیں تھیں، جن کو رومن امپائر یا بائزنٹائن امپائر اور سینین بھی بالترتیب کہا جاتا ہے، آپ نے وہ علاقے بھی فتح کیے اور اسلامک میسج وہاں تک بھی کنوے ہوتا چلا گیا. پھر یہاں میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی کہ جو آپ نے قبلہ اول بیت المقدس یا مقدس بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ نے فتح کیا، تو ایوری بڈی واز ویٹنگ اینکشیسلی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی آواز سے کیسر و کسریٰ کے محلات لرز اٹھتے ہیں، ان کی شان و شوکت کا اور ان کے پروٹوکول کا عالم کیا ہوگا. اور دا ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں ایڈورڈ گبن نے لکھا آپ کی سادگی، آپ کی دیانت، آپ کی وکٹریز کے حوالے سے ریسپیکٹفل وے میں. اور مفکرین جو مغربی ہیں، وہ مغربی مفکرین یہ کہتے ہیں کہ اگر 10 سال کا عرصہ آپ کو اور مل جاتا عہد خلافت کا، تو پوری روئے زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا. اور جب آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا وہاں انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے. جو عیسائی راہب تھے انہوں نے کہا کہ ہماری بکس کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان خلیفہ کی، اگر ان کی پرسنالٹی میں موجود ہوئیں تو ہم بغیر خون بہائے کیز ان کے حوالے کر دیں گے. اور پھر لیٹر آن ایسا ہی ہوا. لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں
غبار چھٹتا ہے، سواری نظر آتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خادم ہیں وہ سواری پر سوار ہیں اور آپ اونٹ کی مہار کو پکڑے ہوئے ہیں. اور جو جملہ آپ کی فتوحات کا راز ہے، جب آپ کو ابو عبیدہ نے کہا نا کہ اپنے جبہ مبارک جو کیچڑ سے لت پت تھا اس وقت کہ آپ لباس تبدیل کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم کار مذلت میں گھری ہوئی یا ڈوبی ہوئی قوم تھے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کے طفیل ہمیں یہ مقام و مرتبہ، یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں. تو میں یقیناً کہنا چاہوں گی کہ وہ عمر جن کے آدا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مثالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی، وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کی سمتاؤں گی اور آپ کے عہد خلافت میں جو شہر تعمیر کیے گئے، ویسے تو میری بہن نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو اور جامع اس حوالے سے رہنمائی بھی کی، مگر میں چاہتی ہوں آپ اپنے انداز میں جو شہر تعمیر کیے ان کا بالخصوص ذکر کیجیے. شکریہ ندا، بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ بیان کیا زمینہ نے. اب دیکھیں نا، اسلامی سلطنت وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کسی ایسے شہر میں جا کر قیام کرنا مسلمانوں کے لیے بعض جگہوں پر آب و ہوا بھی وہ موافق نہیں ہوتی تھی، چونکہ مسلمان عرب سے آ رہے ہیں. تو ایسے میں ضرورت تھی کہ نئے شہر تعمیر کیے جائیں. ان میں جو ہسٹری میں ملتا ہے، آپ نے سب سے نمایاں جو شہر نظر آتا ہے وہ عراق میں کوفہ کا شہر، کہ یہ سید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مرضی پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے 17 ہجری میں اس کی بنیادیں رکھیں اور اسے باقاعدہ طور پر پلاننگ کے تحت بنایا گیا. اس میں ایک مرکزی مسجد بنائی گئی، گورنر ہاؤس بنایا گیا. اس طرح تمام قبائل کے مختلف محلے جس طرح سے آپ کہیں وہ تعمیر کیے گئے، اور ایک پورا شہر حقیقت میں یہ فوجی چھاؤنی کے طور پر بنا تھا کہ فوج کا آنے کا راستہ اور ان کے ٹھہرنے کی ایک جگہ وہ مقرر کی جائے. لیکن بعد میں تاریخ میں یہ کوفہ علم و ادب کا بھی مرکز رہا. آپ دیکھیں تو فقہ حنفیہ کی بنیاد بھی کوفہ میں رکھی گئی، امام ابو حنیفہ کا تعلق اسی شہر سے رہا. پھر عربی نحو کی بنیاد بھی اسی شہر میں رکھی گئی. سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی اسی شہر میں مقیم ہوئے، اسی شہر میں پھر ان کی شہادت کا واقعہ بھی ہوا. تو یہ شہر ایک مسلمانوں کا مرکز رہا، اور وجہ یہ تھی کہ چونکہ مدینہ پاک سے آنا اور ان ساری سلطنتوں پر انتظامی امور کی دیکھ بھال مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے یہ شہر عراق میں تعمیر کیا گیا. اسی طرح عراق ہی کے ایک اور شہر بصرہ کا قیام عمل میں آیا. یہ حضرت عتبہ بن غزوان نے تعمیر کروایا، اور اس میں ابتدائی طور پر سرکنڈوں سے اس کو بنایا گیا تھا. یہ بھی چھاؤنی کا علاقہ تھا، فوجی چھاؤنی، تاکہ مدائن کی آب و ہوا چونکہ عربوں کے لیے وہ صحیح نہیں تھی، سازگار نہیں تھی، اس لیے ابتدا میں اسے سرکنڈوں سے تعمیر کیا، مگر بعد میں پختہ جو تھی وہ عمارتیں تعمیر کی گئیں. اسی طرح فسطاط ایک شہر جو تھا مصر میں بنایا گیا، بسایا گیا نیا شہر، اور یہ عمرو بن العاص نے تعمیر کروایا. اور اس کی خاص بات وہ ایک مرکزی مسجد تھی جسے تاج المساجد کہا جاتا ہے. تو یہ جو نمایاں یہ شہر ہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں فوج جو ٹھہرتی تھی ان جگہوں کو، ان چھوٹے چھوٹے علاقوں کو، ضلعوں کو یا ایک چھوٹے قصبے کو آباد کیا جاتا تھا کہ جہاں وہ عرب مجاہدین کا ٹھہرنا ہوتا تھا، اور ان کی بنیاد پر پھر اس انتظامی امور میں بہت مدد ملتی تھی، کیونکہ مسلمانوں کا قیام ایک جگہ ہوتا تھا اور اس جگہ سے پھر باقی شہروں پر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نگاہ صرف فتوحات پر ہی نہیں، بلکہ وہاں گہرائی سے اسلام اور دین کو، اس کی تعلیم و ترویج اور اس کی اشاعت پر بھی رہی. تو یہاں قاری حضرات تیار کیے جاتے تھے، اس اساتذہ تیار کیے جاتے تھے کہ جو بچوں کو جا کر پڑھاتے بھی تھے اور ساتھ مجاہدین کا بھی کام کیا کرتے تھے. تو فوج میں عمومی طور پر 300 حفاظ ہوا کرتے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر اسلام کی نشر و اشاعت کا بھی کام کیا. سبحان اللہ. یہ حضور کے تربیت یافتگان ہے نا. حضور انما بعثت معلما، معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، تعلیم کی اہمیت بتا رہے ہیں. تو یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ بالکل حضور ہی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کو میں آپ کی سمتاؤں گی، ایک کلام شامل کریں گے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں
گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جہاں لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ اور جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو عدل و انصاف کی، جرت و شجاعت کی، سخاوت کی، جود کی، کرم کی، رحم کی، عطا کی، عدل پروری کی،
تو تمام ہی زاویوں سے آپ ہمیں مکمل اور جامع نظر آتے ہیں، اور یہ سارے القاب آپ کی اقامت زیبا پہ فٹ بیٹھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں خلیفہ ثانی کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ زرمینہ، میں آپ کی سمت آؤں گی اور آپ کی خدمات پہ کلام کیجیے۔ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ دعائے رسالت ہے فاروق اعظم، بہت با فضیلت ہے فاروق اعظم، حکومت پہ تیری ہے نازاں زمانہ، وہ شان خلافت ہے فاروق اعظم، نبی کی محبت میں ہر فیصلہ ہے، حق کی عدالت ہے فاروق اعظم، نبی کی محبت میں ہر پل گزارا، سراپا طاعت ہے فاروق اعظم۔ اچھا، آپ کو شوکت اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو آسمان سے مبارکبادیں آئیں۔ تو جب ہم آپ کی اسلامی خدمات کے تعلق سے کلام کرتے ہیں تو اس وقت مسلمان جب اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ طور پر انجام دے رہے تھے تو اس قافلے کی قیادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دو اللہ کے شیر کر رہے تھے، تو اس قافلہ نور کو آگے بڑھنے سے کون روک سکتا تھا؟ پھر آپ نے اس فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کو ایکسپینڈ کیا، پھر اس پہ آپ کی گرپ، آپ کی کنٹرول، آپ کی کمانڈ، اس کے انفراسٹرکچر کو آپ نے اسٹرانگ کیا۔ آپ نے بہت سے محکمے قائم فرمائے جن کو تاریخ میں اولیات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور مورخین اس کی تعداد تقریباً 64 بتاتے ہیں۔ میں چند ایک کا یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ اس میں آپ نے ایک ویل ڈاکیومنٹڈ آرمی سسٹم ڈیولپ کیا، فوجیوں کے لیے بیرکس قائم کی، ان کی ڈائٹ کا انتظام، ان کی سیلریز مقرر کرنا۔ پھر آپ نے شہروں کے اندر جسٹس کے لیے ججز کو تعینات کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی موزنین کی اور معلمین کی سیلریز مقرر فرمائی۔ آپ نے سن ہجری کا آغاز فرمایا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کرنے کا یا جمع کرنے کا مشورہ بھی عنایت فرمایا تھا۔ آپ نے مساجد میں قندیلوں کو روشن کیا، آپ نے راتوں کو گشت کر کے امت کو چین کی نیند سلایا۔ سب سے پہلے آپ کو امیر المؤمنین کہا گیا۔ آپ نے تراویح کی باجماعت نماز کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے اسلامی سکے جاری فرمائے۔ آپ نے نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ فرمایا، اور اسی طرح سے ڈاک کا نظام اور دیگر شعبے ہیں۔ بلکہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی جو آپ کے عہد خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ بیت المال کی تشکیل دینا ہے۔ ایز وی نو جو بینکنگ سسٹم ہے معیشت کا، اس کا گہرا لنک ہے، تو آپ نے بیت المال کو ایک خوبصورت، ایک بہت مضبوط ادارے کے طور پر متعارف کروایا، جس میں کوئی بھی شخص معاشی طور پر محکوم نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیبلش ہے۔ اور اس دور میں تقریباً 1 کروڑ اور 20 لاکھ کے قریب میں نے پڑھا مصر سے جو خراج آتا تھا وہ بیت المال کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ سوشل ویلفیئر سسٹم فار آل دا پیپل، نیڈی پیپل آؤٹ دیئر، جو قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تھا، یہ آپ کی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ اس کے لیے زیادہ وظیفہ مقرر کیا، شیرخوار بچوں کے لیے بھی وظائف مقرر کیے، اور بیت المال کے لیے آپ نے آفیسرز تعینات کیے۔ آج کے دیکھنے والوں کے لیے جو قوانین کا اطلاق کرنے والے ہیں، اٹس اے ویری گریٹ اینڈ سینسٹیو رسپانسبلٹی، تو آج کا پروگرام یقیناً ان کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر آپ نے بلدیاتی نظام کی تشکیل کا سامان کیا، جس کے ذمہ ہاسپٹلز بنانا، نہریں بنانا ہوتا ہے، سڑکوں کا جال بچھانا۔ اس میں نے پڑھا کہ نہر امیر المؤمنین کا نام دیا گیا، جو 69 گز لمبی نہر تھی اور تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں وہ بنی، اور اس کے لیے دریائے فرات کے اندر بحر کلزم کو مکس کیا گیا، اور تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں یہ مکمل ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے جب ہم شہروں کی بات کرتے ہیں، کوفہ ہے، بصرہ ہے، ہیرا ہے، موصل ہے، فہل ہے، دیگر ہیں، تو آپ نے ان سب کی جو پلاننگ کی نا کہ گلیاں کتنی پختہ ہونی چاہیے، سڑکوں کا نیٹ ورک کیسا ہونا چاہیے، پھر مساجد کی تشکیل کا سامان ہے، وہ سب آپ نے پہلے پلان کیا مدینہ میں۔ آپ ویژن دیکھیے کہ ان کا کتنا اسٹرانگ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے مسجد نبوی کو ایز اے سیکریٹریٹ کرنے کی بات ہو، یا خواتین کو پارلیمنٹ میں کا حصہ بنانے کی بات ہو، یا مردم شماری کے آغاز کی بات ہو، یا جو فتح کردہ علاقے ہیں ان کی اراضی کی پیمائش کی بات ہو، یا جو صوبے ہیں یا جو ممالک ہیں ان کو صوبوں میں ڈیوائڈ کرنے کی بات ہو، پھر وہاں الگ الگ آفیسرز ہیں، ملٹری آفیسرز ہیں، الگ سے سٹاف ہے، سیلز ٹیکس کلیکٹرز ہیں، ان تمام کی بات ہو، تو آپ ہمیں ایک ایکٹیو شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو اسلامک فتوحات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، دوسری طرف رعایا کی خبر گیری بھی ہے، آپ کی اپنی عبادت، ریاضت
حفاظت تقوی بھی ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی ہے, اور یہ احساس بھی ہے کہ دریائے فرات کے پاس اگر کوئی جانور بھوک سے فوت ہو گیا تو اس کے حوالے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جائے گا. پھر میں سمجھتی ہوں کہ جو سوورنٹی آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے نا, گاڈ کانشیسنس, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بات ہے. یہ ہمیں ان کے دور خلافت سے یا ان کے اسلامک کنٹریبیوشن سے بہت پیارے لیسنز ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان کو اپنائیں, ایسے ہی نظام کی جو تشکیل کا سامان ہے وہ ہمارے سامنے آئے, تاکہ اسلامک اسٹیٹ ایک مرتبہ پھر سالڈ بنیادوں پر کھڑی ہو سکے, اور شیطان کے جو وساوس ہیں نا وہ بھی ہمیں تنگ نہ کر سکیں, کیونکہ اسلام میں بڑا مقام پیارے عمر کا ہے, اس جہاں میں بڑا نظام پیارے عمر کا ہے. بھاگتا ہے شیطان بھی عمر کے نام سے محمود, ابلیس کو خوب لگام پیارے عمر کا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اب قطع آنے والا ہے, تو بہترین ہو گیا. میں آپ کی ہی سمجھاؤں گی ڈاکٹر صاحبہ, اور شوق شہادت اور پھر جو شہادت کا احوال ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ کلام کیجیے. شکریہ ندا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, تم ان کا شعور نہیں رکھتے. تو شہادت ہر مسلمان کی خواہش رہتی ہے. اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, کہ اے اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت عطا فرما, واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم, اور میری موت, میرا مدفن جو ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مبارک میں عطا فرمانا. اور میرا خیال ہے کہ اہل محبت کی یہ دعا عام دعاؤں میں رہتی ہے. سبحان اللہ. سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنے والد صاحب سے کہ آپ یہ دو مختلف دعائیں مانگتے ہیں. بھی شہادت تو میدان جنگ میں ملتی ہے, اور مدینہ پاک تو شہر نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اگر آپ میدان جنگ میں جائیں گے تو شہر نبی میں کیسے آپ کو مدفن ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ظاہراً دو مختلف دعائیں ہیں, مگر اللہ چاہے تو دونوں باتیں یکجا ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ, علمی بصیرت. یہ بالکل. اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ فرمان ہے کہ ایک شخص آیا دعا کے لیے, تو آپ نے فرمایا عمر کے امیر المومنین کے پاس جاؤ, وہ مستجاب الدعوات, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ دعا کیسے قبول نہ ہوتی جو اتنی محبت سے اور چاہت سے مانگی جا رہی تھی. مجوسی غلام فیروز ابو لولو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام ہے, اور کہتا ہے کہ مجھ پر محصول زیادہ ہے. آپ نے اس سے ڈیٹیل پوچھی اور آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ زیادہ محصول نہیں ہے, کیونکہ وہ آہن گری کا کام کرتا تھا, تو آپ نے اسے اسی طرح سے رہنے دیا. اس کے دل میں بغض تھا, ایک مجوسی تھا وہ, اور ویسے بھی یہ سب اسلام کی شان و شوکت سے وہ ڈرے ہوئے بھی اور خلاف بھی, اور ایک دل میں اناد بھی رکھتے ہیں. آپ حالت نماز میں ہیں, فجر کا وقت ہے, تو یہ چھپ کر وہاں گھات لگا کر بیٹھ گیا. جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کی تو اس کے پاس زہر آلود خنجر تھا, جس سے وہ ایک دم آیا سامنے, اور اس نے مسلسل آپ پر وار کیے. ایک وار آپ کی ناف کے نیچے والے حصے پر پڑا, اور آپ اس قدر گھائل ہوئے کہ خون بہنے لگا, اور آپ وہیں گر پڑے. اور ایسی حالت میں بھی آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر آگے کھڑا کیا. اب نماز فجر اس انداز سے ہو رہی ہے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق کا خون بہہ رہا ہے, اور نماز فجر جاری و ساری ہے. اس عالم میں بھی آپ کو فکر ہے. اس شخص نے کئی اور لوگوں پر بھی وار کیا, اس کو بعد میں پکڑ لیا گیا اور اس نے خودکشی کر لی. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو آپ نے پوچھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا. تو جب آپ کو بتایا گیا کہ مجوسی غلام تھا, تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کہ کسی اسلام کے نام لیوا نے مجھ پر حملہ نہیں کیا. تو 26 ذی الحج کا یہ واقعہ تھا, اور اس کے بعد آپ 3 دن تک بستر پر رہے. اور آپ دیکھیں اس عالم میں بھی آپ کو دو چیزوں کا ایک بہت فکر ہے اور خیال بھی ہے. آپ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے, ان کا چونکہ حجرہ مبارک ہے, کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے. تو درخواست پیش کی, تو ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, مگر میں اب امیر المومنین کو منع نہیں کر سکتی.
تو جب ان کا پیغام پہنچا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت کی کہ جب میری جان چلی جائے اس کے بعد دوبارہ جا کر درخواست پیش کرنا. ہو سکتا ہے کہ میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے وہ اس مروت میں وہ کہہ رہی ہوں، تو اب میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر جانا، اگر وہ قبول کرے تو پھر مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا. اور ایسے عالم میں ایک شخص آتا ہے تو اس کا ازار نیچے لٹک رہا، تو آپ زخمی حالت میں ہے اور ایسی حالت میں جہاں کوئی غذا بھی نہیں جا رہی، ایسے عالم میں بھی آپ اسے کہتے ہیں بھتیجے اپنا ازار اونچا کرو، یہ تقویٰ کے بھی قریب ہے اور اللہ کو بھی زیادہ پسند ہے. تو ایسے عالم میں بھی آپ کو شریعت کا، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا خیال ہے. اور پھر یہ آفتاب، اسلام کا آفتاب جن کی ایک روشنی سے عالم منور ہو رہا تھا، یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں دفن کیا گیا. وہ ہم زبان نبی، وہ ترجمان نبی، ان کی شجاعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میں بہت سپاس گزار ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی، ماشاء اللہ خوبصورت اور جامع ہمیشہ سے آپ کا انداز رہا ہے، اور آج بھی بہت خوبی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اور زمینہ ناصر خاکوی مستواری میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. ماشاء اللہ اتنے سارے شہروں کے نام، جگہوں کے نام، تاریخ پہ گہری نگاہ، اس کے لیے آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواہ محترمہ شمائلہ ناصر خان کا بھی. بات یہ ہے کہ یہ علمی بصیرت اور یہ فہم اور فراست کیوں نہ ہو جب کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رویائے صادقہ، رویائے اربع انفیکٹ جو حدیث کی مستند کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، ان میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ کہ حضور نے خواب دیکھا کہ میں دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں، اور پھر وہ اسی میں سے آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. اور صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا تعبیر لیا آپ نے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ العلم، کہ وہ علم جو ہے وہ میرے بعد عمر کو دیا گیا. اور ایک اور خواب میرے ذہن کے نقشے پہ ابھر رہا ہے کہ حضور جان عالم نے خواب میں فرماتے ہیں ایک محل دیکھا، رائی تو قصرن. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں پوچھ رہے تھے، استفسار کر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے پوچھا فقلت لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ تو پھر بتایا گیا ان کو کہ لعمر، کہ یہ عمر کا ہے. تو اتنی بڑی آپ کی شان ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خواب، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. پھر بھی اگر ان کی شان کو سمجھنے میں کوئی دل میں اپنی کجی رکھ رہا ہے تو اسے نظر ثانی کرنی ہوگی، اپنی سوچ پہ بھی اور اپنے نظریات پہ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنز یقین و صدق کا نوری گوہر عمر، اعزاز دین صاحب نطق و نظر عمر ہے، پاسبان عظمت خیر البشر عمر، گستاخ کے لیے ہے نشان خطر عمر، اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، اس کی مثال ڈھونڈ کے لاؤں کہاں سے میں، ہے انتخاب چشمے شہ بہر و بر عمر، ہے انتخاب چشمے شہ بہر و بر عمر. اور تورات میں ہے جس کے مناقب لکھے ہوئے،
کرے علم و ہنر عمر، تو حاکم کے جس کے زیر تصرف تھی بہار و بر، جو گوریاں نشین تھا وہ تاجور عمر، اور شہزاد سب کے ورد زباں قلبی تھا یہ نام، شہزاد سب کے ورد زباں قلبی تھا یہ نام، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر عمر، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر عمر، ہے آج بھی زمانے کے لب پر عمر عمر، کنز یقین و صدق کا نوری